اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ آج 20 ماہ مبارک رمضان ہے۔ آج کے دن کی دعا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم افتح لی فیہ ابواب الجنان واغلق عنی فیہ ابواب النیران ووفقنی فیہ لتلاوت القرآن یا منزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین۔ اے اللہ، اے میرے معبود، افتح لی فیہ ابواب الجنان، آج کے دن میرے لیے جنت کے دروازے کھول دے۔ واغلق عنی فیہ ابواب النیران، پروردگار آج جہنم کے دروازے مجھ پہ بند کر دے۔ ووفقنی فیہ لتلاوت القرآن، مجھے قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ یا منزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اے مومنین کے دلوں میں سکینہ اور سکون نازل کرنے والے اللہ، پروردگار جنت کے دروازے کھول دے۔ ماہ رمضان کی خصوصیتوں میں سے خصوصیت یہ ہے، روایتوں میں ہے، پہلی رات سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ہاں، اللہ اکبر۔ اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن نازل ہوا، قرآن کی تلاوت، قرآن، اللہ اکبر، ہادی ہے قرآن، ہدی للمتقین ہے قرآن۔ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ سید الانبیاء کے اغراض بعثت میں سے ایک غرض یہ تھی، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ رب العزت کے قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے تھے۔ اور آداب تلاوت قرآن یہ ہے، ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے، آرام آرام سے، توجہ کے ساتھ قرآن کو پڑھو۔ آداب قرآن یہ ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو پھر اس کو توجہ سے سنو۔ قرآن کی تلاوت کے وقت کہیں اور توجہ نہیں ہونی چاہیے، اگرچہ یہ خاص حکم ہے نماز کے لیے، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کی تلاوت، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، معصومین فرماتے ہیں وہ گھر اہل آسمان کے لیے اس طرح چمکتا ہے جیسے آسمان کے ستارے زمین والوں کے لیے چمکتے ہیں۔ اللہ مجھے آج کے دن میں تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما، مجھے قرآن میں تدبر اور غور کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مجھے قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ظاہر ہے یہ تدبر فی القرآن کا حکم بھی اللہ دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں؟ یہ کیوں نہیں قرآن میں غور و فکر کرتے اور تدبر کرتے؟ ظاہر ہے جب قرآن میں تدبر کریں گے نا تو اللہ رب العزت کی معرفت میں اضافہ ہوگا، اللہ رب العزت کی حکمت اور دانائی کے راز کھلیں گے انسان پر۔ وہ کتنا حکیم ہے، وہ کتنا دانا ہے، کس طرح اس نے احکام نازل کیے، کس طرح کائنات بنائی، اس نے زمین بنائی، آسمان بنائے، گردش لیل و نہار بنائی، بہترین ستارے، سورج، چاند، پھر انسان کی تخلیق کے مراحل، کیسے ایک قطرے سے ایسا دانا انسان خلق کر دیا، کیسے ایک دانے سے درخت بنا دیا اس نے۔ تلاوت قرآن سے معرفت کے دروازے کھلتے ہیں۔ پروردگار آج کے دن مجھے تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما، اور یہ قیامت والے دن جو اللہ کی بارگاہ میں نبی شکایتیں کریں گے، ان میں سے ایک شکایت یہ ہوگی، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، پروردگار میری اس قوم نے میرے بعد قرآن سے ہجرت کر لی تھی۔ اس شکایت سے بچنے کے لیے ہم سب کو کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت اور اس میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔